بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن ربه تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته إلا النظر إلى وجهي والجوار في داري. قال أنس رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون حوله يذهب أبصارهم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ جبریل علیہ السلام سے اور وہ اللہ رب العزت سے یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کی آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کا ثواب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اسے اپنے دیدار کی نعمت عطا فرماؤں گا اور اپنے قرب میں اس کو ٹھکانہ عطا فرماؤں گا، اپنے قریب۔ انس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اس بات پر روتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہماری آنکھیں چلی جائیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان آدمی کے لیے اللہ کی جانب سے یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ اس کے جان میں، مال میں یا جذبات میں جہاں کہیں بھی کوئی کمی پیدا ہوتی ہے، کوئی کمی واقع ہوتی ہے جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، تو اس کے بدلے اللہ اس کو اجر سے اس کا دامن بھر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں وہ اجر نظر آ جائے یہاں اس دنیا میں تو ہم کبھی بھی یہ خواہش نہ کریں کہ ہمیں عافیت نصیب ہو، یعنی جسمانی طور پر ہمیں صحت ہے مل جائے، چونکہ وہ اللہ نے غیب میں رکھا ہے اور ہم کمزور ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ تم عافیت ہی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ باقی جس کو جتنی بیماری دینا، پریشانی دینا اللہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اس کا نظم کر دیتے ہیں اور اس کو پھر اس پر صبر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو نعمتیں انسان کے پاس جسمانی موجود ہیں ان میں سے آنکھ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، دونوں آنکھیں صحیح ہونا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھ گئی تو جہان گیا، یعنی یہ جو دنیا ہمیں نظر آتی ہے، آس پاس راستہ نظر آتا ہے، دایاں بایاں نظر آتا ہے، لوگ نظر آتے ہیں، رنگ و صورت نظر آتی ہے، یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ ہماری آنکھیں سلامت ہیں۔ اگر یہ آنکھیں نہ رہیں تو پھر یہ جہان ہمارے لیے صرف آوازوں کا ایک مجموعہ رہ جائے گا، وہ صورتوں کی اس میں کوئی چیز ہمارے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں ان کی کسی نابینا کی کسی نے سنائی، اس نے کہا کہ میری ایک بڑی خواہش زندگی کی یہ ہے کہ میں دیکھوں انسان کیسا ہوتا ہے، یعنی جو آدمی خود وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا جب آنکھ نہیں اس کے پاس، تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا کہ جب میں بندے کی یہ نعمت لیتا ہوں، یعنی یہ حدیث جو ہے حضرت انس صحابی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی، حضور نے جبریل سے سنی، جبریل علیہ السلام نے خود براہ راست اللہ رب العزت سے سنی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں بندے کی یہ آنکھ لے لیتا ہوں، بہت بڑی چیز ہے، مجھے پتہ ہے اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن کیوں لیتا ہوں؟ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، وہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کب لے لیں، کس کی لے لیں، کتنی لے لیں، نظر کم کر دیں، بالکل ختم کر دیں، یہ اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں کسی بندے کی آنکھ لیتا ہوں تو اب اس کا ثواب اس کے علاوہ کچھ نہیں بنتا کہ وہ بندہ اب میرا خاص ہو گیا، میں اس کو اپنے دیدار کی لذت عطا فرماؤں گا، اور دیدار کی لذت جو ہے نا وہ جنت میں ہی ہوگی۔ یہ مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص قرب میں مقام اور ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. جو بندہ اس نعمت کے جانے پر صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. شکوہ کرنے سے عمل کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اجر پورا محفوظ نہیں رہتا. تو انس فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جن کی نظریں آخرت پر تھیں، دنیا کی ان چیزوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا گزارے کی جگہ ہے، جہاں جیسے کیسے بھی نکل گئے، اصل تو آخرت ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے. وہ اس فضیلت کو جب انہوں نے سنا تو اس بات پر روتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہماری آنکھیں چلی جائیں اور ہمیں اتنا بڑا اجر مل جائے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے تو اسے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں اللہ نے آنکھیں لی ہیں، جنت کی ایسی آنکھیں دیں گے کہ جن کی نظر کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جو آنکھیں اللہ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوا کریں گی. تو اسی طریقے سے کوئی بھی تنگی پریشانی آ جائے اس کے اندر اللہ نے اجر ہی اجر رکھا ہوا ہے. مسلمان کا تو کوئی حال نفع سے خالی نہیں ہے. اللہ عمل کی